مولاي صل وسلم دائما ابدا. قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے مصارف بہت ہے، اخراجات بہت ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں بظاہر کچھ معلوم نہیں ہوتا، تو انہوں نے آپس میں کچھ پیسہ اکٹھا کیا، کچھ مال و زر اکٹھا کیا، اور وہ مال و زر اکٹھا کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، اور وہ مال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ، آپ ہی کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت میسر ہوئی ہے، آپ ہی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزتیں عطا کی ہیں، آپ ہی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جان عطا فرمائی ہے، آپ ہی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی لازوال نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، آپ ہی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا، آپ ہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. مال ملا ہے وہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، جان ملی ہے وہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، اولاد ملی ہے وہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، قرآن ملا ہے وہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، رمضان ملا ہے وہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، یہاں تک کہ رحمان ملا ہے وہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے. یا رسول اللہ، یہ ہم کچھ لے کر کے نذرانہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ کے حبیب اسے قبول فرما لے. اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ جو کچھ بھی رشد و ہدایت ہے، اللہ اکبر، آپ فرما دیجئے کہ تبلیغ اور ارشاد و ہدایت پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اہل قرابت کی محبت، اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت، میرے رشتہ داروں کی محبت. خبردار، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی مت کرنا، کوتاہی سے کام مت لینا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں، میں تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے میرے ہی صدقے میں ملا ہے. یہی تو وہ چوکھٹ ہے کہ جس پر اگر بھکاری آیا ہے تو تاجدار بن کر کے گیا ہے، اگر ذرہ آیا ہے تو آفتاب ہو کر کے گیا ہے، اگر ادنا آیا ہے تو اعلیٰ ہو کر کے گیا ہے. ہاں ہاں، یہی وہ در ہے کہ جس پر اگر کانٹا آیا ہے تو پھول بن گیا ہے، اگر ذرہ آیا ہے تو زر بن گیا ہے. اللہ کی قسم، یہی وہ چوکٹ ہے کہ جس پر صدیق اکبر آیا تو ابو بکر بن گیا، ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تو عثمان غنی بن گیا، مولا علی آیا تو حیدر کرار بن گیا. میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، مگر الا المودۃ فی القربى، اہل قرابت کی محبت، اہل بیت کی محبت. اللہ اکبر کبیرہ. اہل بیت اطہار. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تبلیغ، یہ ہدایت و ارشاد کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں کی، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ تبلیغ اور ارشاد و ہدایت پر اجرت جائز نہیں ہے، معاوضہ جائز نہیں ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، جیسا کہ مختلف انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں سے کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر، کہ ہم اس پر اپنی قوموں سے مختلف انبیاء علیہم السلام نے کہا کہ یہ جو ہم تمہیں ہدایت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ جو ہدایت و ارشاد ہے، اس پر ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، اس کی کوئی قیمت تم سے نہیں چاہتے. مختلف انبیاء علیہم السلام نے قرآن میں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ اکبر کبیرہ یہ فرمایا کہ ہم اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ہم اس پر تم سے کسی فائدے کی خواہش نہیں کرتے، کسی نفع کی خواہش نہیں کرتے. اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، جب تمام انبیاء علیہم السلام نے یہ کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر، ہم اس پر کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتے، کوئی فائدے کی خواہش نہیں کرتے، تو ہمارے اور آپ کے آقا جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء و مرسلین سے افضل و
आला है तो उनको तो बदरजाए ओला तबलीग पर और इरशाद व हिदायत पर इस उम्मत से कोई मुआवजा नहीं लेना चाहिए, कोई उजरत तलब नहीं करनी चाहिए। और फिर तबलीग पर अल्लाह अकबर कबीरा, तबलीग पर उजरत लेना इतराज करने वाला कर सकता है, जायज नहीं है, इसलिए कि तबलीग तो आप पर वाजिब थी। अल्लाह अकबर, जो वाजिब काम हो उस वाजिब काम पर उजरत लेना ये कैसे है? अल्लाह अकबर, तबलीग तो आप पर वाजिब है। अल्लाह का कुरान कहता है बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिका, और जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया तुम्हारे रब की जानिब से उसकी तबलीग करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह का कुरान कहता है तो रब का हुक्म है तबलीग करने का, तो तबलीग करना ये तो आप पर वाजिब था। और फिर ईसाई और यहूदी हमें ताना देते हुए नजर आते और ये कह सकते हैं कि देखो हमारे जो रहनुमा है, हमारे जो रहबर है, उन्होंने तो कहा, अल्लाह का कुरान कहता है मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, कि हम इस पर कोई उजरत तलब नहीं करते, हम कोई मुआवजा नहीं चाहते, हम किसी नफे की ख्वाहिश नहीं रखते। मगर तुम्हारे नबी जो तमाम नबियों के सरदार हैं वो फरमाते इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अहले कुराबत की मोहब्बत। आखिरकार वो कैसे, उनको तो और बदर जाए ओला कोई उजरत तलब नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर और रुश्तो हिदायत जो कि वाजिब है, अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मेरे प्यारे, इसका जवाब ये है कि पहली बात तो यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया है। कुरान की आयत करीमा शाहिद है, अल्लाह के हबीब भी फरमाते हैं कुल मा असअलुकुम अलैहि अजरा, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन। अल्लाह के हबीब भी फरमाते हैं कि मैं इस पर कोई तुमसे उजरत तलब नहीं करता। ये जो इरशाद व हिदायत, ये जो तबलीग मैं तुम्हें करता हूं, इस पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब ने भी यही इरशाद फरमाया है कि मैं इस पर कोई तुमसे उजरत तलब नहीं करता, मगर रहा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आखिरकार फिर ये क्या मामला है? अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा समझे तो सही। अल्लाह अकबर, तमाम मुसलमानों का आपस में मोहब्बत करना ये वाजिब है। तमाम मुसलमानों का आपस में मोहब्बत करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना ये वाजिब है। अल्लाह का कुरान कहता है वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बादिन। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि मोमिन आपस में, मर्द मोमिन और मर्द औरतें आपस में दोस्त हैं। और दोस्त जो है मोहब्बत करता है कि दुश्मनी करता है? दोस्त किसे कहते हैं? जो मोहब्बत करने वाला हो। अल्लाह का कुरान कह रहा है वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बादिन, के ये मोमिन और मर्द और मोमिन औरतें ये आपस में दोस्त हैं। यानी कि मुसलमान, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस करीबा भी है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल मुमिनूना कल बुनियान यशुद्दु बादुहुम बादिन। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं बादुहु बादन। अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया कि तमाम मुसलमान एक इमारत की तरह है कि जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कुव्वत अता करता है, ताकत अता करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, उसको तवानाई अता करता है। तो तमाम मुसलमान आपस में मोहब्बत तमाम मुसलमानों में वाजिब है। तो जब तमाम मुसलमानों की मोहब्बत एक दूसरे पर आपस में वाजिब है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो जो अशरफुल मुस्लिमीन है, जो उनके अकाबिर अहले बैत अतहार है, तो उनकी मोहब्बत बदरजाए ओला वाजिब है। तो आयत करीमा का खुलासा यह है कि ये जो मैं तुम्हें तबलीग करता हूं, ये जो इरशाद व हिदायत है, इस पर मैं कोई तुमसे उजरत तलब नहीं करता, मगर मेरी कुरान, मेरे रिश्तेदार, मेरे अहले बैत के जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब है, उनसे मोहब्बत करना। उनकी जब और मुसलमानों की मोहब्बत वाजिब है तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत तो बदरजा ओला वाजिब है, बदरजा ओला वाजिब है। और दूसरा एतराज इसका यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, दूसरा एतराज यह है कि आयत करीमा के अंदर अल्लाह अकबर अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह अकबर ये इस्तिस्ना यहाँ पर मुनक़ता है। अल्लाह अकबर, थोड़ी सी बात कठिन है, आपको बात समझ में नहीं आएगी। मौलाना आमिर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, इस्तिस्ना मुनक़ता है, मतलब क्या है? मतलब यह है अल्लाह अकबर कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। यहां बात खत्म हो गई, कलाम पूरा हो गया। अल्लाह अकबर के ये जो मैं तुम्हें तबलीग करता हूं, इरशाद व हिदायत करता हूं, इस पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। अल्लाह अकबर, कोई मुआवजा नहीं चाहता, बात खत्म हो गई। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, फिर ये आगे की बात है। अल्लाह अकबर, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं उनसे मोहब्बत करना। अल्लाह अकबर, उनसे मोहब्बत करना। और जब उनसे मोहब्बत करोगे तो उनसे मोहब्बत करने का सिला तुम्हें क्या मिलेगा? अहले बैत
اطہار سے محبت کرنا. آج کچھ لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رہے ہیں اور ہر زمانے میں اہل بیت محبت سے بغض و عداوت رکھنے والے بھی رہے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہو مولا کریم ہم تمام کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو پیدا فرمائے, انہی کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے. اللہ اکبر. ان کے بغض و عداوت سے, ان کی دشمنی سے اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے. ہر زمانے کے اندر چاہنے والے بھی رہے ہیں, ہر زمانے کے اندر جلنے والے بھی رہے ہیں, مگر یاد رکھو جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے, اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا مومنا, کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ مومن کی موت مرا, وہ مومن ہو کر کے مرا. من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدا. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرتا ہے. اور اہل بیت اطہار سے دشمنی اللہ معاف فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا کافرا, کہ جو اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت رکھتا ہوا مرتا ہے, دشمنی رکھتا ہوا مرتا ہے, وہ کافر کی موت مرتا ہے. میرے نبی کی حدیث پاک ہے. اور سنو کان کھول کے, آج اسی روئے زمین پر اللہ اکبر اپنی نمازوں پر گھمنڈ کرنے والے, اپنے روزوں پر گھمنڈ کرنے والے, ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بڑے روزے رکھتے ہیں, امام حسین پر بہتان باندھنے والے, امام حسین سے بغض و عداوت رکھنے والے, تمہاری نمازیں کیا ہے؟ کان کھول کر کے سن لو. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا سیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور اللہ اکبر مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان چلا جائے, وہ مقام ابراہیم وہ کعبہ کہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں اگر ایک رکعت نماز ادا کرتے ہو تو ایک رکعت کا ثواب ملتا ہے, مگر وہ کعبہ کہ وہ مقام ابراہیم کہ جہاں پر ایک رکعت نماز اگر بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایسی متبرک جگہ پر چلا جائے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد روزہ بھی رکھے, نمازیں بھی پڑھے. نمازوں کا عالم بھی یہی ہے, روزے کا عالم بھی یہی ہے. انڈیا میں روزہ رکھو گے ایک روزے کا ثواب پاؤ گے, انڈونیشیا میں رکھو گے ایک روزے کا ثواب پاؤ گے, چائنا میں رکھو گے ایک روزے کا ثواب پاؤ گے. مگر اللہ کی قسم یہ مقام ابراہیم اور یہ کعبہ, یہ مکے کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہاں پر جا کر کے روزہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کے بدلے میں 1,00,000 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہاں پر سبحان اللہ بول رہے ہو, تڑپ کر کے بول رہے ہو, ایک بار سبحان اللہ بولنے پر ایک بار سبحان اللہ بولنے کا ثواب ملتا ہے. مگر یہ مقام ابراہیم اللہ اکبر یہ کعبہ یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ اس جگہ پر جا کر کے اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب مجھے بتاؤ آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟ چند نمازیں پڑھ لی, چہرے پر داڑھی سجا لی, نماز کا نشان ماتھے پر آ گیا اور لگے امام حسین کی بارگاہ میں بکواس کرنے. یزید پلیت کو امیر المومنین کہنے والوں, حسین کو باغی بتانے والوں, کان کھول کر کے سن لو. اپنی نمازوں پر مت اترانا, اپنے روزوں پر مت اترانا, اپنی عبادت پر مت اترانا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے لو ان رجلا سیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار, کہ اگر کوئی مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان چلا جائے پھر وہاں جا کر کے نمازیں بھی پڑھے, وہاں جا کر کے روزے بھی رکھے اور اس حال میں مر جائے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا.
اللہ محفوظ رکھے اہل بیت اطہار کی دشمنی سے، ان کے بغض و عداوت سے۔ میرے آقا نے فرمایا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اہل بیت اطہار کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اور نفیس چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، تو ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اللہ اکبر فرماتے وَأَهْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، دو مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور اس میں دوسری گراں قدر و نفیس چیز میری اہل بیت ہے، تو ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور ان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے مقام پر میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیتی، کہ میری اہل بیت کی مثال فیکم، میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے مثل سفینۃ نوح، کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، من رکبہا فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال تم لوگوں کے درمیان نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جانتے ہو نا، جب طوفان نوح آیا تھا، جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ طوفان نوح جب آیا تھا آپ نے کشتی بنائی تھی، جتنے لوگ کشتی کے اندر تھے وہ نجات پا گئے تھے، باقی غرق ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، ہلاک ہو گئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے۔ آقا فرماتے ہیں بس یہی ہے مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، تو جس کے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے وہ نجات پا جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق